ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. صدق الله العظيم. ان الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئین، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے اور وہ جو نصارہ ہیں، والصابئین اور جو صابی ہیں، ان میں سے من آمن باللہ والیوم الآخر، ان میں سے جو بھی ایمان لائے اللہ کی ذات پر اور آخرت کے دن پر، وعمل صالحا اور نیک عمل کرے، فلہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور وہ وقت بھی یاد کرو جب ہم نے لیا تم سے وعدہ، میثاق، عہد، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور ہم نے بلند کیا تم پر کوہ طور پہاڑ کو، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، اور اللہ کی طرف سے کہا گیا خُذُوا، تم پکڑ لو، لے لو اس چیز کو جو ہم نے تمہیں دی ہے مضبوطی کے ساتھ، وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اور یاد کرو جو کچھ اس میں ہے، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ، پھر تم پھر گئے اس کے بعد، یعنی انکار کیا، نہ مانا۔ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اور اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر، لَكُنْتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ، تو تم ہو جاتے خسارے والوں میں سے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، اور بے شک تم جانتے ہو ان لوگوں کو جنہوں نے حد سے تجاوز کیا تم میں سے ہفتے کے دن کے بارے میں۔ فَقُلْنَا لَهُمْ، ہم نے انہیں کہا، كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، کہ تم ہو جاؤ، بن جاؤ بندر، خاسئین، ذلیل و رسوا۔ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا، ہم نے بنایا اس واقعے کو عبرت ان لوگوں کے لیے جو اس وقت موجود ہیں اور جو بعد میں آنے والے ہیں، ان کے لیے عبرت بنایا، وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور اس واقعے کو نصیحت بنایا متقین کے لیے، پرہیزگاروں۔ گزشتہ آیات میں بنی اسرائیل ہی کا ذکر چل رہا ہے، اور آخر میں الفاظ یہ آئے تھے کہ اللہ جل شانہ کی طرف سے یہ کہا گیا تھا، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ، ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ذلت اور مسکینی ڈال دی گئی، اللہ کا غضب لے کر لوٹے، یعنی ان پر جو اللہ کا عذاب تھا یا ان کا برا انجام تھا اس کا ذکر تھا بنی اسرائیل کے اندر سے۔ اب ظاہری بات ہے بنی اسرائیل میں سے سب تو ایسے نہیں تھے، یہ مطلب نہیں ہے کہ سارے بنی اسرائیل یا موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا اگر ذکر تھا تو سارے موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ایسے ہی تھے، بلکہ بہت سے ان میں سے ایسے بھی تھے کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ پر بھی ایمان رکھتے تھے، آخرت کے دن پر بھی ایمان رکھتے تھے اور نیک عمل بھی کرتے تھے، لہٰذا آگے ان کا ذکر ہے۔ اور اگر آپ غور کریں اگلی آیت میں سب سے پہلے ایمان والوں کا ذکر ہے، ان الذین آمنوا
پہلے ہیں، والذین ہادو والنصارى والصابین، ان کا ذکر بعد میں ہے۔ اچھا، ایمان والے جب کہہ دیا تو ایمان والوں کے لیے تو ظاہری بات ہے جو بھی ایمان والا ہے اس کے لیے اللہ کے نزدیک اجر ہے، اور اگر اجر نہیں ہے تو ایمان والا ہے ہی نہیں، وہ در حقیقت منافق ہے یا اور کوئی صورت ہے۔ اس کی وجہ بعض مفسرین نے سمجھانے کے لیے یہ لکھی ہے کہ جیسے آپ یوں سمجھیں کہ کوئی بڑا بادشاہ ہو یا بڑا کسی ادارے کا سربراہ ہے، وہ یہ اعلان کرتا ہے کہ دیکھو تم میں سے جو بھی فرما برداری کرے گا نا، چاہے وہ میری برادری کا ہو، میرے گھر کا ہو، میرا بڑا ہی یعنی معتبر ہو، فرما بردار ہو، اور چاہے کوئی اور باہر سے آنے والا ہو، اجنبی ہو، جو بھی یہ کام کرے گا اس کو اجر ملنا ہے۔ تو اس کے اندر کہا جا رہا ہے کہ ایمان والوں کو بھی جو اللہ جل شانہ کی طرف سے اجر ہے وہ نیک اعمال کی وجہ سے ہی ہے۔ تو یہ نیک اعمال، اللہ پر ایمان، ایمان اور اعمال صالحہ، یہ ایسی چیز ہے کہ جو بھی اختیار کر لے اس کے لیے اجر ہے۔ قرآن نے دوسری جگہ کہا نا کہ ان الانسان لفی خسر بالعصر ان الانسان لفی خسر، وہاں بھی یہی ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لے آئے اور نیک اعمال اختیار کر لیے ان کو اس سے نجات۔ یہاں یہ غلط فہمی بعض حضرات کو ہوئی، اور انہوں نے آج کل یہ بہت سوچ چل رہی ہے، سوشل میڈیا پہ بھی ہے، دوسری سوچ میں ان کا کہنا یہ ہے، اور یہ غلط ہے بالکل بات جو میں عرض کرنے لگا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی قرآن کہہ رہا ہے کہ چاہے ایمان والے ہوں، چاہے یہودی ہوں، چاہے نصارہ ہوں، چاہے صابی ہوں، بس دو چیزیں ہیں، من آمن باللہ والیوم الآخر، اللہ پر ایمان ہو، آخرت پہ ہو، اور نیک عمل کرنا شروع کر دیں، ان کے لیے اجر ہے۔ قرآن خود کہہ رہا ہے کہ آج کے یہودی یا نصارہ بھی اگر بس نیک عمل کرنے لگیں تو ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ تو یاد رکھیں یہ کون کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے نا۔ تو قرآن نے اسی کی وضاحت دوسری جگہ بھی کی ہے، کئی جگہ یہ آیات بھی ہیں۔ ایک جگہ سورہ اعراف کے اندر آیت ہے جہاں یہ کہا جا رہا ہے الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، کہ یہ جو یہود اور عیسائی ہیں، نصارہ ہیں، تورات اور انجیل کے اندر یہ چیز لکھی ہوئی تھی، یجدونہ مکتوبا عندہم، وہ پاتے تھے کہ ان کے پاس تورات اور انجیل میں لکھی تھی کیا، کہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آئیں گے تو انہیں تم نے ماننا ہے، ان کی نشانیاں تھیں۔ اور قرآن نے تو اس سے زیادہ واضح الفاظ میں کہا کہ یہ اہل کتاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اولاد کو پہچانتے ہیں، نشانیاں ساری موجود تھیں۔ تو اب اگر وہ ان نشانیوں کو دیکھنے کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لا رہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ در حقیقت اللہ کو مانتے ہی نہیں، اللہ پر ایمان ہے ہی نہیں۔ اور دوسری بات اسی میں آپ کو وہ بلکہ آیات دکھائی دیتا ہوں، آگے آئے گی تیسرے پارے کے بالکل آخر میں، تیسرے پارے کی بالکل آخری پیج میں، وہ آیت نمبر مجھے اس وقت یاد نہیں ہے جس میں یہ کہا جا رہا ہے، بلکہ یہ دیکھیے صفحہ نمبر ہے 83، اس کے آخری لائن ہے، یہ آیت نمبر بنتی ہے 85، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 85۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، یہ بھی تو قرآن ہی کہہ رہا ہے کہ جو شخص تلاش کرے گا دین کے علاوہ کوئی اسلام کے علاوہ کوئی دین اگر تلاش کرے گا اسلام کے علاوہ، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، ہرگز اس سے قبول نہیں کیا جائے گا، یہ بھی قرآن کے اندر ہی ہے۔ اسی طرح میں سورہ اعراف کی آیت بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں جس میں نے بھی آپ سے عرض کیا، اسی طرح اور آیات بھی ہیں، میں صرف ایک دو میرے ذہن میں جو آ رہا ہے بتلا دیتا ہوں، باقی اور آیات بھی آئیں گی۔ وہاں کہا جا رہا ہے کہ یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، وہ اس کو تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے تھے۔ 9واں پارہ ہے تاکہ آپ کے ذہن میں یہ چیز آ جائے۔ ابھی پچھلے دنوں کوئی صاحب پوچھ بھی رہے تھے اس حوالے سے، میں یہ دیکھیے پیج نمبر ہے 237، بلکہ 236 ہے، 236، آیت نمبر بنتی ہے 157۔ یہ لکھا ہے الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی، وہ لوگ جنہوں نے اتباع کی اس رسول کی جو کہ نبی ہیں، امی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، الذین یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، اور وہ لوگ جو پاتے تھے لکھا ہوا اپنے پاس تورات اور انجیل میں۔
انجیل اور تورات میں بھی لکھا ہوا پاتے تھے کہ وہ نبی آئیں گے، ان کی پیروی کرنی ہے، یہ ساری نشانیاں وہاں موجود تھیں، تورات و انجیل میں بھی تھیں، اور یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو بھی اسلام کے علاوہ کوئی دین اب تلاش کرے گا ہرگز قبول نہیں ہوگا۔ حدیث میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کی ہے، صحیح مسلم کے اندر بھی حدیث ہے اور کتابوں میں بھی ہے، سیاہ ستہ کی کتاب، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اب میرے آنے کے بعد اگر کوئی شخص بھی، چاہے وہ یہودی ہو یا اور کوئی ہو، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانے گا تو اس کی نجات ہرگز نہیں ہوگی، وہ جہنمی ہوگا۔ قرآن بھی تو یہ کہہ رہا ہے نا کہ جو اب اسلام کے علاوہ کوئی دین تلاش کرے گا اس سے ہرگز قبول نہیں ہوگا۔ تو یہود و نصارہ میں سے بھی وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لائے، اللہ پر ایمان لانے کا مطلب اللہ تعالیٰ نے جو نشانیاں بتائیں ان کی کتابوں میں اس کو پورے طور پر مانتے ہیں، وہ نجات پائیں گے۔ تو وہ کہا جا رہا ہے کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جو یہودی ہیں نصارہ۔ اب یہاں ایک دو باتیں اور سمجھ لیں، یہ جو لفظ ہے نا ہادو، یہودی کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہود کو یہود کہنے کی کئی وجہ ہے، کئی وجوہات ہیں جو کتابوں میں لکھی۔ ایک وجہ تو یہی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نہیں بلکہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں میں سے، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے، ان میں سے ایک بیٹے کا نام یہودا تھا، اس طرف نسبت کر کے یہ اپنے آپ کو یہود کہتے ہیں۔ اور بعض مفسرین نے یہ بات نقل کی ہے، پیچھے آپ واقعہ سن چکے ہیں میرے خیال میں ایک دو رکوع پہلے، جب یہ آیا تھا کہ ان لوگوں نے کہا کہ جی ہم ہرگز بات نہیں مانیں گے حتی نر اللہ جہرتن، ہم اللہ تعالیٰ کو آنکھوں سے خود نہ دیکھ لیں۔ پھر وہ دیکھنے گئے تھے، مر گئے تھے، سارا کچھ ہوا، پھر پیچھے آیت آئی تھی، اللہ نے توبہ کی۔ توبہ جب ان کی قبول ہو گئی تو ہادہ یہودی کا ایک معنی ہوتا ہے رجوع کرنا، قرآن میں اس جگہ ذکر ہے انا ہدنا الیک، بعد میں انہوں نے کہا ہم رجوع کرتے ہیں تیری طرف، یعنی انہوں نے توبہ کی، انا ہدنا الیک، وہ ہدنا سے اپنے آپ کو یہود کہلائے کہ یہودی کہلاتے ہیں، یا تو اس کی طرف نسبت ہے یا وہ ہدنا کی طرف نسبت ہے، یہ بھی ممکن ہے۔ اور بعض حضرات نے لکھا ہے یہ تہوت سے مشتق ہے، واللہ عالم، یہ ویسی ایک بات ہے علمی طور پہ، تہوت سے مشتق ہے۔ اور وہ ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے ان کا معمول تھا جب یہ کتاب پڑھتے تھے اپنی تورات تو بڑا ہل ہل کے جھوم جھوم کے پڑھتے تھے، تو تہوت کا مطلب ہوتا ہے ہلنا جھومنا، تو اس وجہ سے ان کا نام یہود مشہور ہو گیا۔ لیکن نعوذ باللہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قرآن اگر آج کوئی پڑھتا ہے بڑا ہل ہل کے تو آپ کہو جی اے ہوئی ہے گئے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ اور بچوں کو خاص طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا، بچے وہ ہل ہل کے پڑھنا وہ ایک الگ اس کی ایک حکمت ہے، بلکہ آج کل اپنے سائیکولوجیکلی بڑا اس کو بتلایا جاتا ہے کہ اگر آپ ہل ہل کے پڑھتے ہیں نا آپ کی آواز کٹتی ہے، ایک جگہ بیٹھیں گے جب آپ آگے پیچھے موو کریں گے نا تب بچے جب اکٹھا پڑھتے ہیں تو دائیں بائیں سے آوازیں آتی ہیں، اب جب وہ آگے پیچھے ہوں گے نا بچہ تو آواز کراس کرے گی، اسی طرح ہلنے کی وجہ سے تھکتا نہیں ہے بندہ، وہ سستی نیند، وہ خیر میں عرض کر رہا ہوں الگ چیزیں ہیں۔ تو بعضوں نے یہود کہنے کی ایک وجہ یہ بھی لکھی ہے، لیکن مشہور بات یہی ہے کہ یا تو انا ہدنا الیک جو قرآن میں ہے اس وجہ سے یہودی کہتے ہیں ایک، اس کے بعد لفظ ہے نصارہ۔ آپ غور کیجئے کہ عیسائیوں کو قرآن نے کہیں عیسائی کا لفظ نہیں کہا، نصارہ کا ہے، ہر جگہ ہیں وہی، مراد وہی ہے، عیسائی کا لفظ نہیں ہے ان کے لیے، قرآن میں ان کے لیے آیا نصارہ۔ تو نصارہ ان کو کیوں کہا جاتا ہے؟ ایک وجہ تو یہ لکھی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جائے ولادت، جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، بیت اللحم بھی، وہ ساری باتیں حضرت مریم علیہ السلام لے کے گئی تھی، عیسیٰ علیہ السلام کی جو جائے ولادت ہے اس بستی کا نام تھا ناصرہ، ناصرہ سے، اور عربی میں اس کو نصران بھی کہتے ہیں، اس کی طرف نسبت کرتے ہوئے یہ کہلائے نصارہ۔ جبکہ ایک دوسری وجہ وہ زیادہ قرین قیاس بھی ہے، قرآن میں ہی آگے آئے گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا من انصاری الی اللہ، کون میرا مددگار ہوگا اللہ تعالیٰ کے ہاں، یعنی اللہ تعالیٰ کا حکم ماننے میں کون میرا مددگار ہوگا۔ قرآن کے الفاظ ہیں قال الحواریون نحن انصار اللہ، تو حواریون نے جو ماننے والے تھے عیسیٰ علیہ السلام کو، انہوں نے کہا تھا ہم ہیں انصار اللہ، اللہ تعالیٰ کے مددگار، یعنی اللہ کے دین کے مددگار، اس وجہ سے یہ کیا کہلائے نصارہ۔ دو، تیسرا یہاں پر لفظ ہے صابئین، یہ بھی ذرا سمجھ لیں آج ہی، یہ قرآن میں ایک دو جگہ اور بھی آئے گا، یہ شاید پہلے آپ نے بات نہ سنی۔
صابی کسے کہتے ہیں؟ صابی کا لفظی معنی ہوتا ہے الگ ہو جانا یا کسی چیز کو چھوڑ بیٹھنا۔ یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ احادیث میں لفظ آتا ہے۔ مشرکین مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صابی کہتے تھے، ایمان والوں کو صابی کہتے تھے کہ یہ اپنا دین چھوڑ بیٹھے، یعنی جن بتوں کو وہ پوجتے تھے، جو سمجھتے تھے ان کے نزدیک کہ ہمارا دین صحیح ہے، وہ کہتے تھے یہ صابی ہیں۔ اور لوگوں کو مل کے آپ حدیث میں اٹھا کے دیکھیں، جگہ جگہ الفاظ آپ کو ملتے ہیں۔ جب وہ دوسروں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کرواتے تھے ایمان والوں کو، تو کہتے ہیں یہ تو صابی ہو گئے۔ تو صابی کا مطلب ہوتا ہے لفظی طور پر ہٹنے والا۔ یہاں جو قرآن کہہ رہا ہے والصابئین، اس سے کون مراد ہے؟ اچھا، ایک سوال بھی یہاں پر ذہن میں آتا ہے، وہ میں سوال آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، پھر یہ چیز سمجھنے میں آسانی ہو۔ 4 مشہور آسمانی کتابیں، تورات، زبور، انجیل اور قرآن۔ ترتیب کے اعتبار سے سب سے پہلی تورات، موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ سب سے پہلا ہے بنی اسرائیل میں، پھر داؤد علیہ السلام کا زمانہ ہے زبور، پھر عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے انجیل، پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے قرآن۔ تو تورات کو ماننے والے تو کہلائے یہود، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے کہلائے نصارہ یا عیسائی۔ زبور کے فالوورز حضرت داؤد علیہ السلام کو ماننے والے کیا کہلاتے ہیں؟ اس پہ بات ہوتی ہے۔ ایک جواب تو یہ دیا جاتا ہے کہ چاہے یہود ہوں، چاہے عیسائی ہوں، چاہے داؤد علیہ السلام کے ماننے والے ہوں، ان سب کا کامن نام کیا ہے؟ بنی اسرائیل، سارے بنی اسرائیل ہیں۔ اور بلکہ آج ہی آ رہا ہے واقعہ، داؤد علیہ السلام کی قوم ہے، وہ سارے بنی اسرائیل ہیں، وہ بھی بنی اسرائیل، وہ بھی بنی اسرائیل، وہ تو ریا بنی اسرائیل سے سارے شامل ہیں۔ لیکن الگ سے جو نام ہے اس پہ بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ داؤد علیہ السلام کو ماننے والے صابی، صابئین۔ اور صابی نامی ایک فرقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت عرب میں اور اس خطے میں دائیں بائیں موجود تھا۔ اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں جو تفاسیر میں، کتابوں میں لکھے ہیں۔ ان میں سے ایک دو بات میں عرض کر دیتا ہوں۔ مفسرین کا، اہل علم کا کہنا یہ ہے کہ یہ صابی ایک طبقہ تھا، فرقہ تھا، جو لوگ اللہ کو بھی مانتے تھے، بہت سی باتوں کو مانتے تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ستارہ پرست بھی تھے، اور بعض کہتے ہیں کہ مجوسی تھے، آتش پرست جسے آپ کہتے ہیں، مجوسی بھی تھے اور ساتھ ساتھ بہت سی چیزوں کو مانتے بھی تھے۔ تو اہل کتاب بھی بات شمار کرتے ہیں۔ کچھ کا کہنا ہے کہ یہ اپنے آپ کو منسوب کرتے تھے حضرت نوح علیہ السلام کی طرف، اللہ عالم۔ قرآن کی کسی صحیح آیت میں، کسی صحیح حدیث میں اگر ہوتا پھر تو کنفرم تھا، کسی صحیح روایت میں یہ ذکر نہیں ہے۔ یہ ساری مختلف اقوال ہیں جو کتابوں میں تفاسیر کے اندر نقل کیے ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے۔ لیکن زیادہ قرین قیاس یہ ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو ماننے والے توحید کے بھی قائل تھے، آخرت کے بھی قائل تھے، 2 بنیادی جو عقیدے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ آتش پرست یا آپ کہہ لیجیے ستارہ پرست بھی تھے اس کے ساتھ ساتھ۔ تو ان کا ذکر ہے کہ چاہے ایمان والے ہوں، یہودی ہوں، نصارہ ہوں، صابی ہوں، ان میں سے جو بھی اللہ پر ایمان لیا ہے، آخرت کے دن پر نیک عمل کرے، اس کے لیے اجر ہے ان کے رب کے پاس، نہ ان پر خوف ہوگا، نہ غمگین ہوں گے۔ اگلی آیت میں 2-3 آیتوں میں 3 مختلف واقعات ہیں، بلکہ 2 واقعات ہیں آج کی آیت۔ پہلا واقعہ یہ ہے کہ کل میں نے آپ سے عرض کیا تھا، آج بھی آپ کو تھوڑا اشارتاً میں نے بتلایا ہے کہ ان لوگوں نے جب تورات نازل ہوئی تو انکار کر بیٹھے، کہنے لگے حتی نر اللہ جہرتاً لن نؤمن لک، ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کو آنکھوں سے خود دیکھ لیں۔ پھر وہ واقعہ آپ نے سنا کہ 40 آدمی منتخب ہوئے، کوہ طور پہ تشریف لے گئے، وہاں سے واپس آئے، وہ مر گئے، دوبارہ زندگی دی۔ اچھا، واپس آنے کے بعد انہوں نے کیا کہا؟ اب چونکہ سرشت میں فطرت کے اندر وہ ایک شرارت کہہ لیجئے یا انکار کا پہلو ہے، انہوں نے آگے کچھ دن تک تو قائل رہے کہ باقی صحیح ہے اور تورات پہ عمل کرنے لگے۔ اب اللہ تعالیٰ کے احکامات میں جن کی عادت نہ ہو، ہر شخص کو ایک عمل کرنے کی عادت نہیں ہے، مشقت تو ہوتی ہے۔ اب جب مشقتیں آئیں، انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا، جی ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ہم کوہ طور پہ گئے تھے نا، نعوذ باللہ، وہاں یہ بھی کہا گیا تھا کہ جو تمہیں آسان لگے نا اس پہ عمل کر لینا، جو چیز مشکل لگے اسے چھوڑ دینا۔ ہمیں اللہ نے یہ بھی کہا تھا، اللہ کی طرف منسوب کر دیا، نفسانی خواہش ہے، نسبت کر دی اللہ کی طرف۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بھی کہا تھا، اور کچھ نہیں یہی کہا
کہ نہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا گیا تھا جو بھی مشقت والی ہو اور کچھ کہنے لگے کہ جی یہ بڑا احکامات مشکل ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ سے کوئی تبدیلی کروائیں، چینجنگ کروائیں۔ اب جب یہ صورتحال پیش ہوئی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا کیا گیا اس کا اس آیت میں ذکر ہے، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، ہم نے تم سے عہد لیا تھا پختہ کہ دیکھو اب کتاب تمہیں مل گئی ہے، تمہارے مطالبے پر ملی ہے، جا کر ایمان لاؤ۔ تم نے بجائے ایمان لانے کے مختلف قسم کے ہیلے بہانے شروع کر دیے۔ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ہوا، کوہ طور کو، اور بعض کہتے ہیں اس کے ایک حصے کو، واللہ عالم، اٹھا کر اوپر بلند کر دیا گیا۔ قرآن کے الفاظ کیا ہیں کہ کدھر گیا، ہاں، ورفعنا فوقکم الطور، ہم نے بلند کر دیا تمہارے اوپر طور کو، اور کیا کہا، خذوا ما آتیناکم بقوۃ، جو تمہیں حکم دیا گیا اس کو مضبوطی سے پکڑ لو، واذکروا ما فیہ، اور جو کچھ اس میں لکھا ہوا ہے اس کو یاد کرو، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ اب جب وہ مسلط ہوا اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کی کیفیت، پھر دوبارہ معافی تلافی کر دی، بس جی اب ہم نہیں کریں گے، اب نہیں کریں گے، پھر دوبارہ معافی کی۔ تو وہی اس کا اگلی آیت میں وہی ذکر ہے، ثم تولیتم من بعد ذلک، وقتی طور پہ معافی کی، پھر دوبارہ سے تم پھر گئے۔ اور کچھ مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ ثم تولیتم من بعد ذلک، اس آیت سے مراد ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے یہود، یعنی وہ کوہ طور بلند کرنے والا واقعہ تو ان کے ساتھ ہوا، لیکن ثم تولیتم من بعد ذالک سے مراد ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے یہود، کہ چونکہ ان کی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نشانیاں تھیں، ابھی میں نے آپ سے عرض کی، وہ آپ کے سامنے آیت رکھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا، تو ثم تولیتم من بعد ذالک۔ آگے جو کہا گیا فلولا فضل اللہ علیکم، اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین ہونے کی وجہ سے اس امت پر اس طرح کے سابقہ قوموں پر جیسے عذاب آیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ عذاب روک لیے گئے۔ تو اس کا ذکر ہے اگر اللہ کا فضل تم پر اور رحمت نہ ہوتی تو تم بھی خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے، تم پر ویسے ہی اللہ کی طرف سے عذاب آ جاتا۔ آخری آیات جو آج آپ نے سنی ہے دو، اس میں ایک اور واقعے کا ذکر ہے، وہ کیا ہے، اور یہاں مفسرین نے وضاحت کی ہے جو بھی میں عرض کر رہا تھا، یہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں کچھ لوگ تھے، جہاں بھی داؤد علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے بھیجا گیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بہت پہلے، موسیٰ علیہ السلام کے بعد، وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، زبور دی گئی۔ داؤد علیہ السلام کے زمانے میں ایک قوم تھی، دریا کے کنارے یہ لوگ رہا کرتے تھے اور مچھلیاں پکڑتے تھے، مچھیرے جسے آپ کہتے ہیں، اسی پر ان کی روزی کا مدار تھا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش تھی، اور یہاں الفاظ آ رہے ہیں کہ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدُوا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، سبت کہتے ہیں ہفتے کا دن، ہفتے کے دن کی بہت زیادہ حرمت تھی یہود کے ہاں۔ اتوار کے دن کی حرمت ہوئی عیسائیت کے ہاں، بڑا احترام والا دن تھا، اور جمعے کا دن خاص طور پر عطا کیا گیا اس امت کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہفتے کے دن ان کو ممانعت تھی، کام کاج کرنے کی بھی ممانعت تھی، اور اللہ کی طرف سے آزمائش کیا ہوئی کہ یہ جس بستی میں رہتے تھے دریا کے کنارے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو کہا گیا کہ بھئی ہفتے کے دن تم نے شکار نہیں کیا، تم نے مچھلی کا شکار نہیں کرنا، اللہ کی طرف سے ممانعت ہے۔ امتحان یہ ہوا کہ ہفتے کے دن اس دریا میں پانی میں بہت مچھلی آتی، اچھل اچھل کے آ رہی، کوئی مچھلی ادھر جا رہی، کوئی ادھر جا رہی، اور خاص طور پر جو کام ہی مچھیرے کا کرتا ہو، جس نے اگلے دن مچھلی پکڑنی ہے اور اگلے دن ملتی نہیں ہے، ان کے منہ میں بڑا پانی آئے گا، یار یہ تو مچھلی بڑی وافر آ رہی ہے، وہ بہت مچھلی، جہاں اگلے دن آئے اب جال لگا کے بیٹھے میں مچھلی آئی۔ آزمائش ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اچھا، آزمائش میں کچھ عرصہ تو برداشت کیا، اس کے بعد ہیلا انہوں نے کیا نکالا، یہاں اس آیت میں اس کا ذکر ہے، وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، قرآن کے الفاظ تو اتنے ہیں کہ تم جانتے ہو ان لوگوں کو جنہوں نے تم میں حد سے تجاوز کر دیا، فی السبت، ہفتے کے دن کے بارے میں۔ وہ حد سے تجاوز کیا حدیث میں اس کی تفصیل آتی ہے کہ ان لوگوں نے ہفتے سے ایک دن پہلے، یعنی جمعہ کا دن ہے جس دن مچھلی نہیں، سوری، ہفتے کے دن مچھلی بہت زیادہ آتی تھی، تو ہفتے کے دن انہوں نے کیا کیا، دو صورتیں لکھی ہیں کتابوں میں واللہ اعلم۔ ایک صورت تو یہ لکھی ہے کہ مچھلیاں پکڑتے اور اس کی دم کے ساتھ کوئی چیز باندھ کے جیسے، اور پیچھے وہ ڈور یا دھاگا لپیٹ دیا، مچھلی دوبارہ اندر چھوڑ دی۔ اب مچھلی بظاہر دریا میں پھر رہی ہے لیکن پکڑی تو گئی۔
اگلے دن جب ہفتے کا دن گزر گیا وہ دھاگا کھینچنا شروع کر دیا, مچھلی خود بخود آ گئی, اور زمین مطمئن ہے کہ جی ہم نے تو شکار اگلے دن کیا, ہفتے کو تو ہم نے کیا ہی. اور بعض حضرات نے اس کا ہیلہ یہ لکھا ہے, واللہ عالم, اللہ معاف فرمائے, انہوں نے یہ کیا کہ اس دریا سے کچھ نالیاں سی جیسے ایسے کر کے رستے نکال دی. ہم بھی کھالا بعض اوقات بنا لیتے ہیں پانی لگانے کے لیے, وہ ایسے ایسے کر کے انہوں نے رستے بنا لیے دریا سے. اب ظاہری بات ہے پانی جب بہت زیادہ ہے ادھر جا کے ہانکتے وہ مچھلیاں اس میں سے اس طرف آ جاتی. یہاں انہوں نے ایک تالاب یا حوض وغیرہ اتنا بڑا بنا لیا. اب جب ساری مچھلیاں آ جاتی ہفتے کے دن تو پیچھے سے واپسی کا رستہ بند کر دیتے. وہ شکار تو ہو ہی گئی, شکار تو ہو گئی بظاہر. اگلے دن آ کے اس میں سے مچھلی پکڑ لی اور خود مطمئن رہے ہم نے نعوذ باللہ اللہ کو بھی راضی کر لیا اور دھوکہ بھی نہیں دیا, شکار بھی مل گیا. یہ ہے وہ حد سے تجاوز کرنا. اور ایسا ہی نہیں ہوا, اللہ معاف فرمائے, آگے قرآن کے الفاظ آ رہے ہیں. اور میں نے عرض کیا حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے کا یہ واقعہ ہے, لکھا ہے مفسرین. روکا گیا اس قوم کو, نہیں باز آئے. سمجھایا ہر طرح سے کہ بھائی دیکھو ہیلے نہ کرو, نہیں باز آئے. اب اس قوم کے 3 طبقے بن گئے, بس بات مکمل ہو رہی. ایک طبقہ تو یہ تھا جو براہ راست اس میں ملوث تھا, جو اس قسم کی دھوکے بازی کرتا تھا اور سمجھتا تھا ہم مطمئن ہو گئے, اللہ کو بھی ہم نے راضی کر لیا. ایک طبقہ جماعت وہ تھی جو ان کو سختی سے روکتی تھی اور خود بھی شامل نہیں ہوتی تھی اس کھانے میں اور روکتے بھی تھے. تیسرے وہ تھے جو خاموش تھے, شامل تو نہیں تھے, روکتے بھی نہیں تھے. اب اللہ جل شانہ کی طرف سے جو عذاب آیا بدترین, اس کا ذکر آگے آ رہا ہے. فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ, قرآن ہے, شک نہ کیجئے گا, یہ قرآن کے الفاظ ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے ان سے کہا تم ہو جاؤ بندر, قِرَدَةً بندر کو کہتے ہیں, تم بندر بن جاؤ, خاسئین انتہائی ذلیل و رسوا. حدیث میں اس کی آتی ہے تفصیل کہ اللہ جل شانہ کی طرف سے جب باوجود سمجھانے کے بعد نہیں آئے, عذاب ہی آیا کہ ان کے جو نوجوان تھے یعنی نافرمانوں کے, ان کی شکل بندر والی بن گئی, اور جو بوڑھے تھے نعوذ باللہ ان کی شکل خنزیر والی بنا دی. اور کتابوں میں لکھا ہے, احادیث میں بھی اس کی تفصیل موجود ہے, صحیح روایات میں, کہ چند دن زندہ رہے, پہچانتے تھے, شناخت کرتے تھے, ایک دوسرے کے پاس آ کر بیٹھتے تھے. اور حدیث میں اس کی تفصیل ہے کہ بعد میں جیسے میں نے عرض کیا 3 طبقے بن گئے تھے نا, تو ان لوگوں نے جو روکتے تھے اور یہ باز نہیں آتے تھے, انہوں نے ان کے اور اپنے درمیان دیوار کر دی. چونکہ انہیں خدشہ تھا, نبی نے بھی کہا تھا عذاب آئے گا, انہیں ملنا جلنا ان کو اس طرف کر دیا, تم دیوار کے ادھر ہی رہو. ایک دن جب عذاب کی کیفیت ہوئی تو انہوں نے دیکھا وہاں سے آوازیں نہیں آ رہی, صبح ہو گئی, چہل پہل نہیں ہوئی. انہوں نے ڈرتے ڈرتے دیکھا تو اندر جانور, سارے جانور موجود ہیں, اور وہ آ کے ان کے پاس رونا شروع کر دیا انہوں نے. اور اس کے بعد بندر اور خنزیر بنا دیے گئے. حدیث کے اندر آتا ہے ایک صحابی نے پوچھا تھا, یہ یاد رکھیے یہ چیز, یہ بھی سمجھنے کی بات. ایک صحابی نے, کیونکہ قرآن ہے, قرآن کی جب آیات نازل ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو اتری, سب سے اول مخاطب صحابہ تھے. ایک صحابی نے سوال کیا جو آج بھی غلط فہمی سے, جو ڈارون کی تھیوری ہے نا, آپ اس سے زیادہ جانتے ہیں, وہ ڈارون کی تھیوری کیا ہے؟ وہ تو صرف قیافہ شناسی ہے کہ یوں ہے, فلاں ہے, اور یوں ہے, ہزاروں سال پہلے انسان اس شکل میں تھا, یہ تھا, نہ کوئی دلیل, نہ صرف کہانیاں. ہمارے پاس تو الحمدللہ ایمان ہے, قرآن و حدیث کی سچی خبریں ہیں. صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ جو موجودہ جانور ہیں بندر اور خنزیر وغیرہ, یہ انہی کی نسل؟ اب سنیے, سوال کس سے کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, جو صاحب قرآن ہیں, جن کی بات میں شک اگر آپ کرنے لگے نعوذ باللہ آپ کا ایمان مشکوک ہو جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس قوم پر بھی یہ مسخ ہونے کی صورت ہوتی ہے نا, یعنی چہرے بدلنے کی صورت میں عذاب, اللہ جل شانہ کے نزدیک چند دن سے زیادہ وہ زندہ نہیں رہتے. اور کتابوں میں لکھا ہے, بعض نے 3 دن لکھا ہے, 5 دن, واللہ عالم. چند دن سے زیادہ وہ زندہ نہیں رہتے, ختم ہو جاتے ہیں. لہٰذا ان کی نسل تو ختم ہو گئی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ جانور تو اس واقعے سے پہلے بھی موجود تھے. اگر تم یہی چیزیں نعوذ باللہ سوچ رہے ہو تو یہ جانور تو, یہ واقعہ حضرت داؤد علیہ السلام کا ہے. آدم علیہ السلام کے بعد طویل عرصہ گزرا ہے, نوح علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, ہزاروں سال گزر چکے. تو یہ جانور تو پہلے بھی موجود تھے. وہ جانور الگ ایک اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے.
یہ جن پر عذاب آیا یہ چند دن کے اندر اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ختم ہو گئے تھے۔ اس کا ذکر ہے آخر میں کہ فَجْعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا، ہم نے بنایا اس کو عبرت موجودہ لوگوں کے لیے اور بعد میں آنے والوں کے لیے، وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں ان کے لیے نصیحت بھی بنایا۔ ہم اگر اس کو پڑھنے کے بعد عبرت حاصل کریں، نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے نافرمانوں کے ساتھ کیسے کیسے عذاب آئے ہیں، پھر وہ سامنے رکھیں جو آپ نے آج الفاظ پڑھیں، اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تم پر، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا نہ ہوتی اس امت کے لیے، تو نعوذ باللہ کیا صورتحال بنتی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے، توبہ کرنے کی توفیق دے۔ اصل میں دونوں قول ہیں، بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ جو خاموش رہے تھے وہ بھی بچ گئے تھے، عذاب صرف اس پر آیا تھا کہ جو اس میں ملوث تھے۔ کچھ کا کہنا ہے کہ وہ، میں نے عرض کیا چونکہ کسی صحیح حدیث میں اس طبقاتی تقسیم تو ہے، فیصلے کے بارے میں مشہور یہی ہے کہ جو خاموش رہنے والے تھے وہ بھی اور جو روکنے والے تھے وہ بھی یہ بچ گئے تھے، اور جن کے بارے میں، اور کچھ کہتے ہیں کہ نہیں جو خاموش رہے تھے ان پر بھی عذاب ہے، تو اللہ جانتا ہے کیا صورت۔ اللہ معاف فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من أولى، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه برحمتك يا رب۔